وزیر اعظم D8 ممالک کے اجلاس میں شرکت کے لیے 18 دسمبر کو مصر جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 3 روزہ دورے پر 18 دسمبر کو مصر جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ترجمان کے مطابق شہباز شریف قاہرہ میں منعقد ہونے والی D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 18 دسمبر کو D8 وزراء کونسل کے 21ویں اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ سمٹ کا تھیم نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنا اور SMEs کو سپورٹ کرنا ہے۔ وزیر اعظم D8 کے نظریات کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اظہار کریں گے، نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور مالیاتی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقیات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف D8 کے خصوصی اجلاس برائے سدادی کرائسس میں بھی شرکت کریں گے اور مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کریں گے۔ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے ملاقات کی۔ پاک سعودیہ وزرائے داخلہ کی ملاقات ریاض میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے داخلہ نے سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دوران ملاقات شہزادہ عبدالعزیز اور محسن نقوی نے منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے بارے بھی بات چیت ہوئی۔ سعودی وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اپنے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی اور وفد کے دیگر ارکان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے ہر پاکستانی کا مذہبی عقیدت و احترام کا رشتہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بے پایہ سپورٹ پر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی تاحال لاپتہ، بچنے کی امیدیں ختم ہو گئیں، سفیر کی تصدیق۔ پاکستان کے یونان میں سفیر عامر آفتاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے اخراجات پر پاکستان روانہ کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ درجنوں پاکستانی کشتی حادثے میں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حادثہ جائے پر ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے، تاہم لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ عامر آفتاب کے مطابق لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ کشتیوں کو حادثہ ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ جس کشتی میں پاکستانی سوار تھے، اس کشتی کے اندر پہلے شگاف پڑا، جس سے کشتی ڈوب گئی۔ اس پر 80 پاکستانی سوار تھے۔ PTA نے صارفین کے ساتھ فراڈ میں ملوث ہزاروں نمبرز بلاک کر دیے۔ PTA حکام کا بتانا ہے کہ موبائل فون صارفین کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان ٹیلی کام حکام کے مطابق ایک سال میں دھوکہ دہی میں ملوث 5294 موبائل نمبرز بلاک کیے گئے۔ PTA کے مطابق فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث 4507 IMEI بلاک کیے گئے، جبکہ گزشتہ مالی سال فراڈ میں ملوث 113 افراد کے شناختی کارڈز بھی بلاک کیے گئے ہیں۔